اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کی روح کی اصل کیفیت غم ہے، خوشی ایک عارضی شے ہے۔ مطلب کی کشتی پر سوار لوگ بہت جلد مخلص لوگوں سے بچھڑ جاتے ہیں۔ عورت کو اگر ایک دن کے لیے مرد کی آنکھیں لگا دی جائیں تو وہ اگلے دن خود کو 7 کپڑوں میں لپیٹ کر باہر نکلے گی۔ تم اللہ کے ذکر میں دل لگا لو، سکون اور اطمینان تم سے دل لگا لے گا۔ جب تمہیں محسوس ہو کہ تمہاری طبیعت کو ذکر خدا سے سکون محسوس ہوتا ہے تو سمجھ لو کہ اللہ پاک تمہیں پسند کرتا ہے۔ نفس وہ بھوکا کتا ہے جو انسان سے غلط کام کروانے کے لیے اس وقت تک بھونکتا رہتا ہے جب تک وہ غلط کام کروا نہ لے، اور جب انسان وہ کام کر لیتا ہے تو یہ کتا سو جاتا ہے لیکن جانے سے پہلے ضمیر کو جگا جاتا ہے۔ نرم دل لوگ ہمیشہ دھوکہ کھاتے ہیں کیونکہ وہ غلط لوگوں پر بھروسہ کرتے ہیں۔ جس گھر کی خواتین میں سے کسی کا نام فاطمہ ہو، اس گھر میں غریبی داخل نہیں ہوتی۔ جانوروں کو ذبح کرنا سنت ابراہیمی ہے اور نفرتوں کو ذبح کرنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ انسان ناراض ہو تو دوبارہ منہ تک نہیں لگاتا، اور وہ رب ناراض ہو تب بھی دن میں 5 بار اپنی طرف بلاتا ہے۔ یہ سچی محبت ہے۔ جس دعا پر دل اٹک جائے اللہ اس پر کن فرما دیتا ہے۔ جب دل اداس ہو اور وجہ بھی سمجھ نہ آ رہی ہو تو سورہ رحمان پڑھ لیا کرو، دل کو سکون آ جائے گا۔ جب تمہاری جان کو خطرہ ہو تو صدقہ دے کر جان بچاؤ، جب تمہارے دین کو خطرہ ہو تو جان دے کر دین بچاؤ۔ عورت کو اللہ نے تیسری آنکھ بھی دی ہے جسے وہ مرد کے اس انداز کو پہچانتی ہے جس انداز سے وہ اسے دیکھتا ہے۔ حضرت لقمان نے اپنے فرزند کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، حاسد کی 3 علامتیں ہیں: پس پشت لوگوں کی غیبت کرتا ہے، ان کے سامنے چاپلوسی کرتا ہے اور دوسروں کی مصیبت پر خوش ہوتا ہے۔ دھوکہ دینے کے 1000 طریقے ہیں لیکن سب سے گھٹیا طریقہ محبت اور ہمدردی کا دکھاوا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی 2 مخلص لوگوں کو جدا نہیں کرتا، جدا تب کرتا ہے جب دونوں میں سے کوئی ایک منافق ہو۔ اللہ کبھی مخلص کو منافق سے نہیں جوڑتا۔ حد میں رہنا اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔ پانی حد سے بڑھ جائے تو طوفان بن جاتا ہے، انسان حد سے بڑھ جائے تو شیطان بن جاتا ہے۔ اللہ کے سپرد کرنا سیکھیں۔ ہر چیز کو، ہر فیصلے کو جب آپ جائے نماز پر بیٹھتے ہیں تو بھاری دل کو خالی کر کے اٹھا کریں۔ ہر چیز اللہ کو سونپ کر اٹھا کریں کیونکہ ہر کام اس کی رضا سے ہوتا ہے۔ تو پھر مستقبل کی فکر کیسی؟ اس کے فیصلوں پر سر جھکا کر اطمینان سے چلیں، وہ سب ٹھیک کر دے گا۔ جو رشتے ختم ہو جائیں گویا وہ قبریں ہیں اور قبریں دوبارہ کھودی نہیں جاتی، اور جو تمہارے پیٹھ پیچھے تمہیں چھوڑ گیا ہو اسے بھی چھوڑ دو اور اپنے ماضی کے قیدی نہ بنو۔ سب سے گھٹیا انسان وہ ہے جس کا تم سے دل بھر جائے تو وہ تمہاری خوبیوں کی نفی کرے، تمہارا راز فاش کرے، تمہارے اچھے برتاؤ کا انکار کر بیٹھے، اور جو بات تم میں نہیں وہ تمہارے بارے میں کہے۔ ایسے شخص سے تعلق ختم ہونا ہی غنیمت ہے۔ ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنا، کبھی بھی کسی کی غربت، بے بسی، بیماری کا مذاق مت اڑانا۔ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، یہ وقت تم پر بھی آ سکتا ہے۔ یاد رکھنا، بادشاہ کو فقیر اور تندرست کو بیمار ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ رشتے کبھی بھی قدرتی موت نہیں مرتے بلکہ ہمیشہ انسان قتل کرتا ہے، نفرت سے، جھوٹی انا سے، نظر اندازی سے، غلط فہمی سے۔ حیثیت کا کبھی بھی غرور مت کیجیے کیونکہ اڑان زمین سے شروع ہو کر زمین پر ہی ختم ہوتی ہے۔ زندگی میں اونچا اڑنا ہے تو باز بنو، دھوکے باز نہیں۔ آج کل خود کو غلط ہوتے ہوئے بھی صحیح ثابت کرنا اتنا مشکل نہیں جتنا صحیح ہوتے ہوئے خود کو صحیح ثابت کرنا ہے۔ دوسروں سے برا سلوک کرنے سے پہلے یہ سوچیے کہ اگر آپ برے سلوک کا شکار ہوتے تو کیا ہوتا، اور اگر تمہیں کوئی کہے کہ انسان کے کیے گئے ظلم گھوم پھر کر اس کے پاس ضرور لوٹتے ہیں تو یقین کر لینا کیونکہ ایسا ضرور ہوتا ہے۔
سارے دنیا کے لوگ تجھے اپنے فائدے کے لیے چاہتے ہیں، صرف تیرا رب ہی ہے جو تجھے تیرے فائدے کے لیے چاہتا ہے۔ ہماری نیت کی پیمائش اس وقت ہوتی ہے جب ہم کسی ایسے شخص کے ساتھ بھلائی کریں جو ہم کو کچھ بھی نہیں دے سکتا۔ صرف ایک ہی شخص آپ کی زندگی کو بدل سکتا ہے اور وہ آپ خود ہیں۔ موتی اگر کیچڑ میں گر جائے تو بھی قیمتی ہے اور گرد آسمان پر چڑھ جائے تو بھی بے قیمتی ہے۔ درخت اپنا پھل خود نہیں کھاتا، دریا خود اپنا پانی نہیں پیتا۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ دوسروں کے لیے جینا ہی اصل زندگی ہے۔ تم کسی کے ساتھ بھلائی کرو، تمہیں اس کا بدلہ برائی کی صورت میں ملے تو سمجھ لو کہ تمہاری نیکی قبول ہو گئی۔ بات تو کڑوی ہے پر ہے سچی کہ مرد کی غیرت کا اندازہ اس کی عورت کے لباس اور پردے سے لگایا جا سکتا ہے۔ اچھی عادت کی مالک نیک اور پارسا عورت کسی فقیر کے گھر میں بھی ہو تو اسے بھی بادشاہ بنا دیتی ہے۔ اکثر سستے لوگ ہمیں زندگی کے مہنگے سبق دے جاتے ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کرتے رہا کرو۔ اگر لوگ تم سے متاثر ہو رہے ہیں تو تکبر نہ کرو، شکر ادا کرو اپنے رب کا جس نے تمہارے عیب چھپا رکھے ہیں، تمہیں لوگوں میں معزز بنا رکھا ہے۔ مایوسی ایک دھوپ ہے جو سخت سے سخت وجود کو بھی جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ اگر تم بادشاہ ہو تب بھی اپنے والد اور استاد کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ انسان کو اچھی سوچ پہ وہ انعام ملتا ہے جو اسے اچھے اعمال پہ بھی نہیں ملتا، کیونکہ سوچ میں دکھاوا نہیں ہوتا۔ کتابیں اور بھی اتری ہیں پر قرآن کی یہی خوبی ہے کہ نابینا لوگ بھی اس کی تلاوت کرنے لگتے ہیں۔ کسی بھی رشتے کو نبھانے کے لیے قسموں اور وعدوں کی ضرورت نہیں ہوتی، بس اسے نبھانے کے لیے دو خوبصورت لوگ چاہئیں، ایک بھروسہ کرے اور دوسرے اسے سمجھ سکے۔ اگر تمہارے گھر کوئی مہمان آئے وہ بھوکا جائے تو گویا وہ کسی قبرستان میں آیا تھا۔ مکانوں کے بنانے میں عمر ختم کر رہا ہے، بسیں گے دوسرے اور حساب دے گا تو۔ جھکی ہوئی گردن سے اگر لوگ فون میں اجنبی لوگوں سے رشتے جوڑ سکتے ہیں تو حقیقی رشتوں کو نبھانے کے لیے ذرا سا جھک جانے میں کیا قباحت ہے؟ محرم کی لالچ میں اپنی دکھتی رگ کا پتہ لوگوں کو دینا بیوقوفی کی آخری حد ہے۔ مطلب کی کشتی پر سوار لوگ بہت جلد مخلص لوگوں سے بچھڑ جاتے ہیں۔ ہر دن ایک نیا موقع ہے، اسے ضائع نہ کرو۔ سچائی ہمیشہ رہتی ہے، جھوٹ عارضی ہوتا ہے۔ ہر کامیابی کے پیچھے ناکامی کی ایک کہانی ہوتی ہے۔ انسان کی سب سے بڑی دولت اس کا اخلاق ہوتا ہے جو اس کی شخصیت کو نکھارتا ہے۔ نظر کی پاکیزگی دل کی طہارت کا آئینہ ہے۔ عورت کی خوبی دو باتوں میں ہے، اس کو کوئی نامحرم نہ دیکھے، وہ کسی نامحرم کو نہ دیکھے۔ ان لوگوں کو کھو دینے سے ڈرو جن کے نزدیک دوستی کے رشتے خون کے رشتوں سے زیادہ عزیز ہوتے ہیں۔